بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ انسائٹ سٹوری یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک مسلمان نوجوان اور جارڈن کی ایک یہودی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ آئیے نوجوان کی زبانی سنتے ہیں۔ ایک داڑھی والا آدمی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں جارڈن کا یہودی ہوں۔ میں ربی ہوں اور پیرس میں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر بولا، میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ میں نے کہکہا لگایا اور اس سے پوچھا، تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ اس نے کافی کا لمبا سپ لیا اور بولا، میری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور میں اب پیپر لکھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا، دائیں بائیں دیکھا، گردن ہلائی اور آہستہ آواز میں بولا، میں 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن یہ نبی کی ذات پر اٹھنے والی کوئی انگلی برداشت نہیں کرتے۔ یہ جواب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے، یہ جب بھی اٹھے اور یہ جب بھی لپکے، اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ خواہ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں، آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں، آپ قرآن مجید کی اشاعت پر پابندی لگا دیں، یا آپ ان کا پورا خاندان مار دیں، یہ برداشت کر جائیں گے، لیکن آپ جو ہی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام غلط لہجے میں لیں گے۔ Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts that as we human beings understand one thing, the pain of the heart is far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had this stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a comedy film on Jesus Christ. It's unthinkable in Muslim societies. So we need to explain that, look, in a human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. اور اس کے بعد آپ پہلوان ہوں یا فرعون، یہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، میری فائنڈنگ ہے، جس دن مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ اگر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کے دل سے ان کا رسول نکالنا ہوگا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ نیچے رکھا، اپنے کپڑے کا ٹھیلا اٹھایا، کندھے پر رکھا، سلام کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن میں اس دن سے ہکا بکا بیٹھا ہوں۔ میں اس یہودی ربی کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اس سے ملاقات سے پہلے تک صرف سماجی مسلمان تھا، لیکن اس نے مجھے 2 فرقوں میں پورا اسلام سمجھا دیا۔ میں جان گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اسلام کی روح ہے، اور یہ روح جب تک قائم ہے، اس وقت تک اسلام کا وجود بھی سلامت ہے۔ جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی، اس دن ہم میں اور عیسائیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اگر ناظرین سٹوری اچھی لگے تو لائک کا بٹن پریس کیجئے گا، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔